Asyhadu Asyhadu Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu. wa asyhadu. These are tears of joy. These are tears of joy. They are the tears of a mu'min. دوستو آپ جانتے ہیں کہ کفار اور مشرقین کو دین اسلام سے جہاں سب سے بڑا خطرہ محسوس ہوتا ہے وہیں وہ سب سے زیادہ نشانہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور ان کی ذات مبارکہ کو بناتے ہیں۔ کبھی ان کے نام پر گستاخانہ خاکے شائع کیے جاتے ہیں تو کبھی ان کی احادیث اور ان کے احکامات میں سے نعوذ باللہ نقائص تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایسا ہی ایک تاثر اس وقت ملا تھا جب ایک عیسائی خاتون نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جو کہ شادی سے متعلق ہے اس پر ایک سوال کیا تھا، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو اس کے سوال کا جواب بھی دیا تھا، اور خاتون سوال کا جواب سننے کے بعد پہلے ہنسنے لگی پھر رونے لگی، اور ایک موقع ایسا آیا تھا کہ اس نے دین اسلام قبول کر لیا۔ سوال کرنے والی خاتون نے کہا تھا کہ میرا نام نوفی ہے اور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواتین کی شادیوں سے متعلق ایک حدیث پر بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس خاتون نے کہا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس خاتون سے شادی کی جائے جس میں یہ 4 خصوصیات پائی جاتی ہوں، یعنی دولت، اس کی خوبصورتی، اس کا مذہب اور اس کا تقوی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس خاتون سے شادی کرو جو دین اسلام کا علم رکھتی ہو۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ وہ خاتون جو دین اسلام میں ابھی داخل ہوئی ہو اور وہ کسی اور مذہب سے دین اسلام میں آ رہی ہو، اس کے پاس تو دین اسلام کا علم نہیں ہوگا، تو کیا اس سے کوئی شادی کر سکتا ہے؟ اس خاتون نے انتہائی معصومیت کے ساتھ یہ سوال سامنے رکھا تھا، مگر اس سوال سے یہ تاثر مل رہا تھا گویا وہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نیک اور پاک باز عورت کی جو درجہ رکھا ہے، یعنی اسے دین اسلام کا علم ہو، یہ تو ایک نئی اسلام قبول کرنے والی خاتون کے پاس نہیں ہوگا۔ اس خاتون کا خیال تھا کہ شاید ڈاکٹر ذاکر نائک اس مشکل سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ Sana tertuliskan jadilah wanita yang dinikahi karena agamanya. Wanita dinikahi karena 4 hal, hartanya, keturunan, kecantikannya, dan agamanya. Nikahilah wanita karena agamanya, niscaya kamu tidak akan menyesal. دوستو سوال کرنے والی خاتون کے سوال سے یہ تاثر بھی مل رہا تھا کہ شاید یہ خاتون ہی نئی کنورٹ ہونے والی ایک خاتون ہے اور اب یہ شادی کرنا چاہتی ہے۔ ایک تاثر یہ بھی مل رہا تھا کہ شاید یہ خاتون شادی کرنا چاہتی ہے، اسی لیے اس نے اسلام قبول کیا تاکہ مسلمان لڑکے سے شادی کر سکے، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کا اہم اور واضح جواب دیا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کی جانب سے بیان کی گئی حدیث کا حوالہ دیا اور بتایا کہ یہ ایک صحیح حدیث ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کسی بھی خاتون سے شادی کرتے وقت مسلمان خاتون میں یہ 4 خصوصیات تلاش کی جائیں۔ dalam hadis bahwa pria mencari 4 hal dalam seorang pasangan hidup, yaitu kecantikan, kekayaan, ilmu. پہلی اس کی خوبصورتی، دوسری اس کی دولت، تیسری خوبی اس کی نیکیاں، اور چوتھی خوبی اس کا تقوی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کی جانب دیکھتے ہوئے اس خاتون کے سوال کی تصدیق کرنے کے لیے اسے پوچھا کہ تو آپ یہ جاننا چاہتی ہیں کہ ایک نئی کنورٹ ہونے والی خاتون جس نے ابھی اسلام قبول کیا ہے اس کی تو نیکیاں بہت کم ہوں گی، اس سے کون شادی کرے گا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سب سے پہلے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ارشاد فرمایا ہے، اور یہ بالکل ٹھیک کہا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ لوگ عام طور پر دولت، خوبصورتی اور باقی چیزوں کے لیے ہی دیکھتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اہم نیکیاں ہیں، جو نیک ہو اس سے شادی کی جائے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کے سوال کو جواب دینے کے لیے کہا کہ آپ نے اپنے سوال میں کہا تھا کہ جس خاتون کے پاس دین اسلام کا علم ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کے علم کی بات نہیں کی ہے، بلکہ یہ بات کی ہے کہ جس نے زیادہ نیکیاں کر رکھی ہوں، اس کا ایمان کا درجہ بہت بلند ہو۔ اور آپ چونکہ سوال کر رہی ہیں کنورٹ ہونے والی خاتون سے متعلق، تو پھر وہ خاتون یا وہ انسان جو اسلام قبول کرتا ہے کسی اور مذہب کو چھوڑ کر، تو اس کا ایمان تو پہلے ہی اونچے درجے پر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کا ثواب بھی اسے دوہرا یا بہت زیادہ دیتے ہیں، کیونکہ عام مسلمان تو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے اور وہ نیک کام کرتے رہے، لیکن وہ لوگ جو کفار اور مشرقین کے گھروں میں پیدا ہوئے، دیگر مذاہب کے لوگوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، انہیں دوسرا ماحول ملا، انہیں دیگر مذاہب دکھائے گئے، ان لوگوں سے وہاں کے مذاہب کی عبادات کروائی گئیں، وہ لوگ جب دین اسلام میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا مقام اور درجہ اور ان کے ایمان کی بلندی کو مزید بڑھا دیتا ہے، اور ان کی نیکیاں بھی زیادہ اثر رکھتی ہیں، کیونکہ وہ لوگ دوسرے مذہب کو چھوڑ کر دین اسلام میں آ چکے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اپنا بیان جاری رکھے ہوئے تھے اور اس خاتون کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ یہ مناظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔
Ikan who accepts Islam, yang bisa menerima iman is Islam, very high. artinya The reason imannya accepting tinggi. Islam Menerima Islam because he adalah or she karena dia believing in Allah, percaya His Rasul, akan Allah, Quran, Rasul, and the Al-Quran, hadith. dan So according hadis. to me, Jadi a menurut person saya, who reverts seorang Islam yang only because of masuk iman Islam hanya karena is iman, on an average secara has more rata-rata iman memiliki than a person iman born in a Muslim yang family on average. lahir dari keluarga yang Muslim. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, लिहाजा मेरा पूरा यकीन है कि वो शख्स जो किसी गैर मुस्लिम घराने में पैदा हो और इस्लाम कबूल कर ले, उसका ईमान ज़्यादा मजबूत होगा किसी भी आम मुसलमान की निस्बत जो पैदा ही मुसलमान घराने में हुआ। और अगर कोई शख्स इंडोनेशिया में पैदा हुआ है, वो इस्लाम कबूल कर ले, तो फिर तो उसका ईमान और भी ज़्यादा ऊंचा होगा। क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा है कि बहुत से लोग मुसलमान खानदानों में पैदा हुए हैं और वो दीन इस्लाम पर अमल करते नजर नहीं आते। Muslim, And especially in Indonesia. terutama di Indonesia. You know many people born in a Banyak orang Muslim yang family lahir dari are not keluarga following Muslim, the tidak Quran, mengikuti they are Al-Quran. namesake Muslims. So I feel Jadi saya merasa that if you accepting Islam apabila because kita of the beauty डॉक्टर जाकिर नाइक ने साथ में ये भी कहा कि नया इस्लाम कबूल करने वाली कोई भी खातून हो, जब वो इस्लाम में आएगी और नेकियां करेगी तो उसकी नेकियों की अहमियत और दर्जा ज्यादा होगा, उसे ज्यादा सवाब मिलेगा। तो बहुत जल्द उसकी नेकियां भी बहुत ज्यादा हो जाएंगी और उससे कोई भी अच्छा मुसलमान लड़का शादी कर सकता है, बल्कि उसके लिए तो रिश्तों की लंबी लाइन लग जाएगी। fasting, etc. Solat, and you work puasa through dan that, inshallah, Insyaallah. maybe there'll be a queue mungkin akan of ada many people to marry you. banyak orang yang ingin menikahi Anda. Saya kalau menikah sama kamu, yang penting imannya dulu aja, yang penting Allahnya. So it depends upon your Itu iman. tergantung डॉक्टर जाकिर नाइक के इस चुटकुले पे पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा था। iman dan pahala yang akan kita मगर ये लड़की पहले मुस्कुराई और फिर आंसुओं के साथ रोने लगी थी। डॉक्टर जाकिर नाइक अपना जवाब मुकम्मल कर चुके थे और इस खातून से मुखातिब होते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और उसके बाद क्या गुफ्तगू हुई, आइए आपको दिखाते हैं। Yes, Sister, would you like to accept Islam? apakah Anda ingin memeluk Do you Islam? believe that there is one God? yes, Apakah Do you hanya ada satu believe Tuhan? Apakah that Prophet Muhammad is the last and final messenger? Nabi Muhammad adalah utusan terakhir? anyone forcing you to Apakah accept ada yang Islam? memaksakan Anda? no, Are you doing out of your Apakah- own free will? Hanya ini adalah kehendak bebas? Own free will, out of your own will? oh yes. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून से बुनियादी सवाल किए और जानना चाहा कि कोई उस पर दबाव तो नहीं डाल रहा इस्लाम कबूल करने के लिए, और वो एक अल्लाह और उसके भेजे गए आखिरी रसूल यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरा ईमान रखती है। जवाब में इस खातून ने हाँ, जी हाँ, एक मौके पर जी बिल्कुल हाँ ऐसे कहकर जवाब दिया और वो आपने देखा। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून को कलमा पढ़ाया। कलमा पढ़ने के ये रूह परवर मनाजिर देखिए और उसके बाद टीम हम कदम आपसे एक अहम सवाल करने जा रही है। Aduh, Allah, Allah, ilaha, ilaha, illallah, illallah, wa ashhadu. wa asyhadu. These are tears of joy. These are tears of joy. There is the tears डॉक्टर of जाकिर नाइक ने कहा कि ये आंसू खुशी के आंसू हैं, ये मोमिन के आंसू हैं। Asyhadu Anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluh. I bear witness I berwitness Saya bersaksi bahwa that there is no God there is tidak no ada God Tuhan but Allah. selain Allah. Allah. MashaAllah, become Muslim. And Anda I pray sekarang Allah seorang Islam dan saya berdoa kepada Allah that may He give you more semoga knowledge diberikan pengetahuan yang lebih hidayah so that you practice your deen agar Anda better, bisa inshallah. praktek dengan secara And baik Allah subhanahu wa dan semoga ta'ala Allah through subhanahu wa you taala get other Muslims mendapat और इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस इस्लाम कबूल करने वाली खातून को बहुत सी दुआएं भी दी। दोस्तों, टीम हम कदम यहाँ आपसे का हम सवाल करना चाहती है। वो सवाल ये है कि अगर आप एक मर्द हैं और आप गैर शादीशुदा हैं तो आप शादी करने के लिए अपनी होने वाली बीवी में किन खुसूसियात को तलाश करेंगे? क्या आपकी तरजीह माल और दौलत और खूबसूरती होगा या फिर एक नेक सीरत खातून होगी? और अगर आप एक औरत हैं और आप शादी करना चाहती हैं तो आप क्या चाहेंगी कि आपका होने वाला शौहर किन खुसूसियात का हामी हो? दोस्तों, टीम हम कदम को आपके जवाबात का इंतजार रहता है और आपके इन कमेंट से सैकड़ों लोग आपके कमेंट पढ़ते हैं, उन्हें पसंद करते हैं और उन कमेंट से बहुत कुछ सीखते हैं। लिहाजा आपकी राय हमारे लिए और हमारे नाजरीन के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। लिहाजा अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए। याद रखिए कि टीम हम कदम डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से अंग्रेजी और दीगर जबानों में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आपके लिए लाती है ताकि वो अफराद जिन्हें अंग्रेजी जबान में समझने में मुश्किलात का सामना है वो इस गुफ्तगू को समझ सकें और डॉक्टर जाकिर नाइक के वसी तर इल्म से फायदा उठा सकें।